پیارے محترم ناظرین کرام اور طلبہ کرام، اب ہم ایک چارٹ بنائیں گے اور کچھ دلچسپ باتیں جو ہیں آج آپ کو سکھائیں گے۔ دن رات چھوٹے بڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ لاہور میں گرمیوں میں سورج جو ہے وہ کراچی سے 29 منٹ کے بجائے 45 منٹ پہلی طلوع ہو جائے گا اور ڈوبتے وقت تاخیر سے ڈوبے گا۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، ہم کچھ عرض بلد اور طول بلد کے خطوط بنا لیتے ہیں۔ یہ کیمرے میں آپ آ رہے ہیں، میں لکھوں گا انشاءاللہ بڑا بڑا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، یہ 30 درجہ، 31 درجہ، 32 درجہ، 33 درجہ، 34 درجہ، یہ عرض بلد کے درجے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہم طول بلد کے درجے لیتے ہیں تو یہ 70 ہے، 71 ہے، 72 ہے، 73 ہے اور 74 ہے۔ اب فرض کیجئے کہ یہ ایک مقام ہے اے، اس کا ہم نے نقشہ بنایا، ٹھیک ہے؟ تو اب جو بی ہے اور جو سی ہے، تو ان کے لیے جب سورج جو ہے وہ خط استوا پر ہوگا تو سیدھا طلوع ہوگا، یعنی نقطہ مشرق سے طلوع ہوگا اور نقطہ مغرب میں ڈوبے گا، لہذا اس کے طلوع کا انداز یہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے، پہلے یہ 74 درجے پر طلوع آفتاب ہوا، پھر ایک درجہ آگے یعنی 4 منٹ بعد یہاں طلوع ہوا، اور 4 منٹ بعد جب طلوع ہوا تو اے اور بی اور سی تینوں مقامات پر ایک ساتھ طلوع ہوا، ٹھیک ہے ناظرین؟ اسی طریقے سے ڈوبنے کی باری آئی تو ایسی ہی پہلے 74 پہ ڈوبا، پھر 73 پہ ڈوبا، اور جب 72 پہ ڈوبا تو ایک ساتھ اے بی سی تمام مقامات پہ ڈوبا، اسی طرح پھر آگے چلا گیا۔ یعنی جو وقت طلوع آفتاب کا اے کا تھا وہی بی اور سی کا رہا، اور جو غروب آفتاب کا اے کا وقت تھا وہی بی اور سی کا بھی رہا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ سورج کی حرکت سیدھی تھی، شرقاً غرباً تھی، نقطہ سورج خط استوا پر تھا، لہذا سیدھی تھی کہ وہ مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں غروب ہوا۔ لیکن جب دن آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں اور سورج جو ہے وہ 21 مارچ کے بعد جانب شمال جانا شروع ہوتا ہے تو اب اس کی حرکت جو ہے وہ ایسے نہیں بلکہ یہ یوں ترچھی ہو جاتی ہے، اب یہ یوں طلوع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 21 جون کو سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اب اس کی صورت یہ بن جاتی ہے، جب یہ صورت بن جاتی ہے تو دیکھیے اب سورج ایسے طلوع ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے جناب ناظرین، بی کے مقام پہ سورج طلوع ہو گیا۔ یہ میرا جو کارڈ ہے، میرے ہاتھ میں گتا ہے، وہ دیکھیں بی کو ٹچ کر رہا ہے، تو دیکھیں بی میں طلوع آفتاب ہو گیا، جبکہ اے میں طلوع آفتاب ہونے میں ابھی وقت باقی ہے، 5 منٹ ابھی باقی ہیں سورج نکلنے میں اے میں، لیکن بی میں طلوع آفتاب ہو چکا۔ اس کے بعد اب اے میں جب طلوع ہوا، اب سی میں نہیں ہوا، سی میں مزید 5 منٹ باقی ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیے یہاں طلوع ہوا ہے، اب یہاں اس کے لیے 5 منٹ باقی ہیں کیونکہ 2 درجہ ہٹا ہوا ہے۔ لہذا بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ جب طلوع آفتاب ہوا تو اے کے اندر اگر 7 بجے ہوا تو بی میں 6:55 پہ طلوع آفتاب ہو گیا، اور سی میں جو ہے 7:05 پر ہوا۔ اب جب غروب آفتاب کی باری آئی تو غروب آفتاب جب سورج شمال مشرق سے طلوع ہوتا ہے، پھر زوال کے وقت اس کی حرکت ہمارے لیے سیدھی ہوتی ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں ہوتا، اور غروب آفتاب میں پھر وہ شمال مغرب میں ڈوبتا ہے، لہذا یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے جب یہ کیفیت ہوگی تو سب سے پہلے سورج سی میں ڈوب جائے گا، لہذا یہاں سب سے پہلے ڈوب گیا، مثلا شام کے 7:20 پر، اس کے 5 منٹ بعد یہاں ڈوبا 7:25 پہ، اور اس کے 5 منٹ بعد پھر بی میں ڈوبا 7:30 پر۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، سورج کی حرکت ترچھی ہونے سے یہ جو مقام ہے، ایک وقت وہ تھا 21 مارچ اور 23 ستمبر کا کہ ایک ساتھ طلوع غروب ہوئے بی اور سی کے مقام پر بھی، لیکن جب سورج کی حرکت ترچھی ہو گئی تو اے سے پہلے بی میں سورج نکل آیا، اور سی میں اے کے بھی بعد طلوع آفتاب ہوا، اور جب ڈوبنے کی باری ہوئی تو الٹی ترتیب، سب سے پہلے سی میں ڈوب گیا اور پھر اے میں،
اور پھر بی میں اسی طریقے سے دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ مختلف عرض بلد کے لیے ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تفاضل طول یعنی جو معیاری زوال کا جو فرق ہم نے نکالا آج سیکھا الحمدللہ، وہ فرق دے کے ہم اپنا الو سیدھا کر لیں. یہ بہت آسان ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر کتنا آسان تھا کہ بس پورے ہند کا ایک شہر کا نقشہ بن گیا، پورا ہند تیار. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر عرض بلد پر آپ کو کسی مشہور شہر کا نقشہ بنانا ہوگا اور اس شہر کے نقشے سے تفاضل لینے ہوں گے. لہذا ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے یہ علم سکھایا تو مجھے یہ خدمت میرے ذمے خدمت سپرد ہوئی کہ اب میں بریلی شریف کے ماہ سیام مرتب کرتا اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسے چیک فرماتے. پھر کہنے لگے کہ میں نے پورے ہند کو دیکھا کہ وہ کتنے بلاد پر پھیلا ہوا ہے. تو ہندوستان کا اکثر جو آبادیوں والا حصہ تھا، آپ فرماتے ہیں وہ 12 درجے شمالی سے لے کر اور کشمیر 34 درجے شمالی تک پھیلا ہوا ہے. اور یہ بنتے ہیں 12 درجے 13 درجے. اگر آپ اس طرح ایک ایک درجہ لیں تو یہ 23 درجے بن جاتے ہیں. تو کہا کہ 23 درجوں کی حاجت تھی، 23 درجے تھے، لہذا میں نے 23 علیحدہ علیحدہ اس درجے میں کوئی بھی مشہور شہر لے کر میں نے اوقات مرتب کیے اور آس پاس کے شہروں کا تفاضل لکھ دیا. پتہ چلا کہ ملک علماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے جو ایک درجے کے لیے نقشہ بنایا، اس کا مطلب ہے کہ آدھا درجہ شمال اور آدھا درجہ جنوب تک جو شہر آ گئے ان کا تفاوت لے لیا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی. مجلس توقیت مزید اور اس میں گہرائی کے ساتھ یوں کام کرتی ہے کہ اب عوام جو ہے وہ احتیاط کو فالو نہیں کرتی. یعنی آپ اگر اسے 5 منٹ بعد غروب آفتاب کا وقت لکھ کر دیں تو یہ شور مچاتی ہے. سحری میں 5 منٹ کی احتیاطیں دیں تو یہ شور مچاتی ہے. تو لہذا ہم نے ان احتیاطوں کو کم کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ کیا کہ نقشوں کی تعداد کو بہت بڑھا دیا. اور ہم جو ہے وہ پاؤ درجے شمالن اور پاؤ درجے جنوبن، یعنی 15 دقیقے شمالن جنوبن سے زیادہ ہم نہیں ہٹتے اور اوقات کو ہم مرتب کرتے ہیں. کیونکہ اب پیسہ ہے، لوگ اپنے جو ہے وہ اوقات نماز چھپوا سکتے ہیں اور اس کو جاری کروا سکتے ہیں. لہذا ہر بڑے شہر کا بلکہ تحصیلوں کا بھی ہم نقشہ شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی ترغیب ہماری ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مجلس توقیت کے زیر اہتمام آئے دن اندرون پاکستان اور بیرون پاکستان، یورپ، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ وغیرہ وغیرہ کے اوقات جو ہیں وہ آئے دن یہاں پر الحمدللہ اس کی اشاعت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اوقات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.